فقیر درویش صوفی کی بات کریں نا تو لوگ سمجھتے ہیں سنیاسی انسان، جس کا سماج کٹمب سے کوئی تعلق نہ ہو، ایسا انسان آپ کے سمجھ میں آتا ہے، اور ایسا اگر آپ کو ملے نا تو آپ عقیدت کے ساتھ جھکتے ہیں۔ یہ حضرت اتنے دنوں سے اپنے گھر نہیں، فیملی نہیں، کٹمب نہیں، بس اللہ کی یاد میں مست ہیں۔ غوث اعظم ہے کون؟ پیران پیر، پیروں کے پیر۔ غوث اعظم فرماتے ہیں صوفی درویش کو کرنا یہ چاہیے کہ اپنا جتنا مال ہے اس کی طاقت کے مطابق، جتنا اس کے پاس مال ہے اسے اپنے اہل و عیال، بیوی بچوں میں، اپنی فیملی کٹمب کے اندر خرچ کرے، انہیں کھلائے پلائے۔ آج کا جو اس کے پاس آ چکا ہے خرچ کر ڈالے، کل کی فکر میں نہ رہے۔ فرماتے ہیں ان کے اوپر خرچ تو کرے، ساتھ ہی ساتھ ان کے ساتھ بیٹھ کر کے، ان کے ساتھ رہ کر کے، ان کا خادم جیسے ہوتا ہے اس طرح رہ کر کے وہ زندگی گزارے۔ آئی سمجھیں؟ یعنی ڈھونگ دتنگ کا سسٹم نہیں، ریئل۔ یہ کھوٹی جھوٹی کام کاج کرنا نہیں ہے، کام کاج کرے گا نہیں تو اب کیا ہوگا؟ جب کام کاج نہیں کرے گا تو مال کیسے آئے گا؟ دنیا بیوقوف تو نہیں ہے، لوگ دیں گے کہاں سے؟ لائے گا کہاں سے؟ اب جب گھر میں رہے گا، فیملی کے ساتھ رہے گا تو وہ بیچارے بھوکے تو نہیں رہیں گے، کہے گا کوئی لاؤ دو کھلاؤ پلاؤ۔ تو یہ بھائی صاحب کیا کرتے ہیں؟ کام چور نکل جاتا ہے مارکیٹ کے اندر، کام چور چلا جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، اور یوں ناٹک کرتا ہے، صوفی سنت بننے کے ناٹک کرتا ہے۔ تعلیمات ہماری مذہب کی، غوث اعظم کی یہ کہتی ہے ایسا سسٹم نہیں چلے گا، تمہیں اپنے گھر میں اپنے فیملی کے ساتھ رہ کر کے، ہاں جب گھر میں فیملی کے ساتھ رہو گے ضرورتیں بڑی ساری ہوں گی، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، مسئلہ ہے نا، جماعت کے ساتھ پڑھو گے ثواب ڈبل ٹریبل نہیں 27 گنا، فجر ظہر عشاء مغرب ساری چیزیں آپ جماعت کے ساتھ پڑھو تو معاملات ہے۔ فیملی کے ساتھ رہو، یہاں پر ان کی بھی ضرورت ہے، وہاں آپ کی بھی ضرورت ہے، دونوں کو ہینڈل کر کے آپ چل رہے ہو، راستہ عظیمت کا، بڑے ثواب کا، اونچے ثواب کا آپ کو مل جائے گا۔ اب وہ سنیاسی بن کر کے اب وہ 1000 پارے کی تسبیح لے کر کے بیٹھ جائے، ثواب اس کا زیادہ نہیں ہے، ثواب اس کا زیادہ ہے جو اپنی پوری ذمہ داریاں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، خدا نے جو کہا ہے وہ بھی کرتا ہے، اور خدا نے جو ذمہ داریاں اپنی مخلوق کی بیوی بچوں کی دی ہے اس کو بھی پورا کرتا ہے، وہاں بھی ڈاکہ زنی نہیں کرتا، یہاں بھی نہیں کرتا۔ تو بندہ کمال کا وہ ہے کہ ساری طرف دھیان دے کر کے چلتا ہے۔ یہ ہماری تعلیمات ہے۔ اب بالکل سنیاسی سسٹم والی تعلیم دو گے معاملہ خراب ہو جائے گا، حالات بگڑ جائیں گے۔ ہمارے حضور کی تعلیم کے اندر یہ آیا ہے کہ اسلام میں سنیاس ہونے کا کوئی سسٹم ہے ہی نہیں، بالکل نہیں۔ حضور پاک کی تعلیم کے اندر کیا آتا ہے؟ النکاح من سنتی ہے۔ ہمارے قرآن کی تعلیم کے اندر کیا آتا ہے؟ لا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق۔ خدا کہتا ہے اپنی اولاد کو مال کی کمی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نحن نرزقہم وإیاکم، ہم انہیں اور تمہیں رزق دیتے ہیں، تمہیں ڈرنا نہیں ہے۔ ہوگا کیسے، چلے گا کیسے، زیادہ ہو جائیں گے تو کیسے چلے گا، مہنگواری ہے کیسے ہوگا؟ خدا کہتا نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری رہی، ہم کہیں گے۔ تو اسلام نے کیا کہا؟ سنیاسی سسٹم ہمارے اندر ہے نہیں، شادی کرو نکاح سنت ہے۔ اولاد کی کمی یہ ہمارا سسٹم نہیں ہے، خدا کہتا ہے ذمہ داری میری، آگے تو بڑھ، قدم تو رکھ، جیسے آگے بڑھے گا ہم سارا بندوبست کر دیں گے۔ اب یہ بھائی صاحب کہاں سے آئے؟ شادی نہیں، نکاح نہیں،
یہ ساری چیزوں سے دور رہ کر کہاں سے آئے؟ غوث اعظم نے شادی کی ہے، غریب نواز نے بھی کی ہے، ایک نہیں۔ تو یہ ہمارے مذہب کا سسٹم ہے۔ اب جو ہمارے دماغوں کے اندر باتیں بھری گئی ہے نا، وہ غلط ہے، غلط سسٹم ہے، غلط طریقے ہیں، اور لوگ یوں ہی چلاتے رہتے ہیں۔ پڑھنا نہیں ہے، سیکھنا نہیں ہے، سمجھنا نہیں ہے، اور باتیں غلط طریقے سے مذہب کے اندر لائی جاتی ہے، رکھی جاتی ہیں۔